نبی ہونا ہوگا عمر ہوگا سارے تو اگر بعد میں نبی ہونا ہوگا وہ عمر ہوگا اور 10 اشرا مبشرہ صحابیاں آپ کا شمار ہے جنہوں نے سرکار نے جنت کی بشارت دنیا میں سے دی ایسے سرکار کے سارے صحابہ ہی بڑی عظمت ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے قرآن کی عظمت بیان کر دی تھی کہ ہجرت کرنے والے جو آئے تو متعارف کی تھی اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے پلائی دے نال انہاں دی تابعداری کرنے والے نے انہاں تے اللہ راضی ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے اور اللہ تے راضی ہے اللہ انہاں تے راضی ہے وَأَدْخَلَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا انہاں واسطے خوشخبری جنت کی جدے نیچے نہر رہی اور ہمیشہ ہمیشہ خود میں سے رہتی ذالک الفوز العظیم اللہ کی ذات نے فرمایا بڑی عظیم کامیابی بڑی بڑی کامیابی ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اے لوگ انہاں کے واسطے اللہ کی ذات نے بخشش اور عزت علی روزی کا وعدہ فرمایا اللہ انہوں نے بخشش بھی عطا فرمائے گا اور عزت کی روزی بھی عطا فرمائے سارے صحابہ شان والے نے عظمت والے نے انہوں نے جو چند صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ سے خاص مقام حاصل کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے عرص کے رسول یہودی کے منافق کا جھگڑا لین دین کے ہو جاتا ہے یہودی کے غیر مسلم تھی تو منافق کون سی منافق ظاہر کلمہ پڑھنا والی اندروں کافر تھا ظاہری طور پہ مسلمان سی اندروں مسلمان نہیں یہودی کے منافق کا لین دین سے جھگڑا ہو جاتا ہے سرکار کی بارگاہ جو معاملہ چلا جاتا ہے سرکار تمہاں کی بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتے ہیں باہر نکلتے ہیں منافق کہتا ہے میں نہیں مانتا یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کیتا ہے فیصلہ میں کسی اور کو نہیں کروایا تمہارے نبی کو کروایا ہے تو کیوں نہیں مانتا آتا میں جو نہیں یقین یہ فیصلہ اچھی حضرت عمر کو کروانے وہ نہیں کہ آج تک گل سنی نہیں کہ بڑی عدالت ہو تو چھوٹی کا ہے یہ کئی بار جو ہے چھوٹی عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت میں تو تیر ہو جاتی ہے کہ کدے بڑی عدالت میں ہو کے کدے چھوٹی میں نہیں آیا خیر منافق نہ منیا حضرت عمر کو لے کے آ گیا جس وقت گل سنائی پھر یہودی آتا ہے جناب یہ فیصلہ ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہے کہنے کیتا ہے کہ جی ہم خود تو نبی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فیصلہ کیا آپ نے فرمایا دسو کہ صحیح میرے آقا نے فیصلہ کیتے حق میں کیتا ہے یہودی کہتا ہے سرکار نے فیصلہ میرے حق میں نہیں کیتا ہے آپ نے منافق کو پوچھا کیوں بھائی یہ گل سچی ہے ایسی گل ہے جی آپ نے فرمایا ٹھہر جو میں تمہارا فیصلہ بھی کرتا ہوں تلوار بیان کی باہر لگی ہوئی تلوار لے کے اندر آئے یہ لفظ کہتے آیا منافق نے شیر گردن سے تلوار ماری آپ سمجھ جس کو نبی کے فیصلے پر اعتبار نہیں عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا تلوار مار کر گردن اڑا کر پڑا اتنے عرص کے سوچا سرکار کے بارے سے ذرا بھائی تو گل نہیں سوچا کہ تو ہونا ہی کون
کے فیصلے کو چیلنج کروں گا؟ یہ کھنے آ کے دیتا ہے سرکار کو فیصلہ کرا کے تو دہلی کو نہ مانے سارے کو کرانے واسطے آ میرے دوستوں اتنی سرکار حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک بار مدینے میں نواں قریب ایک بار سرکار تشریف فرما ہے میں سرکار کے نارا کوئی تھوڑی دیر گزر دیے کوئی دروازے میں دستک دے لائے آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری جاؤ جا کے دروازہ کھول دو آنے والے جنوں جنت کی بشارت دے دو آپ فرماتے ہیں کہ جنت دروازہ کھولنے واسطے جینا جانا کہ کی دیکھنا ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کرے آپ فرماتے ہیں دروازہ کھولنا حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کا دیکھو شادی سنانا اتنے سرکار نے بانو جنت کی بشارت دی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دینے اللہ کا شکر ادا کر دینے تھوڑی دیر گزر دیے پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو دے ہاں جنت کی بشارت دے دو آپ فرماتے ہیں میں دروازے پہ جنت دینا باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کریں یہ سرکار کا جس میں شادیوں نے نظر آئی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی تعریف کیا یا اللہ شکر کریے تھوڑی دیر گزرتی ہے سرکار پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ جو دروازہ کھولو آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو تیسری بار میں جب جانا تو دروازے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا یہ ترے صحابیوں نے جنہوں نے سرکار نے جنت کی بشارت دنیا کے جنتی ہونے کا اعلان کیتا ہے سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا آج اسی حال اپنے آپ کو جنت میں دیکھا ہے ایک جنت کے محل کے ایک گوشے ایک عورت وضو کرتی ہے گئی میں پوچھا اے جنتی محل کدائے کہ جنتی لوگ کہنے نے سرکار جنتی محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار دارے سرکار نے فرمایا ہے آج جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھے میرے دوستو محل دے انہوں نے یہ کہ جنتی ہونا جنت محل کنہوں ملے جنہیں جنتی ہونا میرے دوستو سرکار دے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جنتی نے جنتی بشارت سرکار نے دنیا دے سے لیے حضرت مولا جی شیخ اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک رات خاص میں سرکار کے پیچھے نماز ادا کی تھی صبح کی نماز ادا کی تھی جب سرکار نماز ادا فرما چکے سرکار مسجد کی دیوار نہ ٹیک رہا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک عورت ہوتی ہے سرکار کی باغت کھجورا لے کے آتی ہے سرکار انہیں کھجورا قبول فرما لیتے ہیں کھجورا سرکار کی چولی میں لوٹ دیتی ہے سرکار نے ایک کھجور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سرکار نے ایک کھجور میرے منہ میں جدا دی تھی باقی کھجوریاں ساریاں صحابہ تقسیم نہ تھی میں خواب تو بیدار ہے جس اسی خواب تو بیدار ہے اٹھے کہ صبح کا ٹائم ہو گئی نماز کا اسی وضو کر کے نماز پڑھنا سے مسجد لے جانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وقت کے خلیفہ ہیں آپ اپنے امامت فرماتے ہیں بے آپ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کی تھی جب نماز پڑھ چکے جس طرح کے سرکار دیوار میں ٹیک لا کے نماز کی بات بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر بھی اپنی ٹیک لا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک کوشش نہیں عورت آؤں گی کھجورا لے کے کھجورا آ کے وہ عمر بھی چوری میں درا دیتی ہے حضرت عمر کو قبول فرما لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سرکار نے ایک کھجور نعمت دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور مولا علی سے خدا فرماتے نے سانوں دی باقی ساریاں
حضرت مولا جی شیر خدا فرماتے ہیں میں ایک اور کھجور کی خواہش کی تھی، ایک اور کھجور کی خواہش کی تھی. حضرت عمر مسکرا کر فرماتے ہیں اے جی راتی خواب میں سرکار نے دو دنیا ہوئی ہیں تو میں بھی دو ہی دیتا. سبحان اللہ. سرکار نے جب ایک کھجور دیتی عمر دو کیویں دے سکتے. سبحان اللہ. قربان جاواں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر ذات کی سرکار کے نال محبت. سبحان اللہ. حضرت مولا جی شیر خدا فرماتے ہیں جب میں ہاتھ کیوں اٹھا نا کہ جی سرکار نے میرے سارے منہ میں کھجور پائی تھی جب اٹھیا تو یہ کھجور کی مٹھاس ہے میرے منہ میں سی. سبحان اللہ. دیکھتے خواب نے اللہ نے نبی خواب کی دیکھنا اس کی قدر بھی دیکھنا ہے. آپ فرماتے ہیں جی سرکار نے کھجور سارے منہ ڈالی تھی کہ تو بھائی خواب کی اٹھے نا کہ وہی مٹھاس ہے یہ سارے منہ میں ہے. خواب مولا علی شیر خدا دیکھتے ہیں صبح نماز پڑھ کے وہ خواب دی حقیقت اگر نور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام بیان کر دینے پہ سمجھ لگی کہ سرکار کے وصال کرنے کے بعد بھی یہ پاک ہستیاں سرکار کی بارگاہ جو ہے اٹھ نہیں باطن میں جو ہے نہیں سرکار کی خدمت کے ساتھ. تو میرے دوستو انہوں کی شان کا کیا کہنا جس جہے سرکار کے پردہ فرمان تو بعد بھی سرکار کی بارگاہ نہیں آ سکتے انہوں کا کتنا بڑا مقام. سارے صحابہ شان والے نے ہر صحابی کو عزت نہیں لگانا. دیکھو کسی صحابی کے بارے میں کوئی مارا لفظ زبان سے نہ لے کے کہ اپنا ایمان خراب نہ ہو جائے. کسی سارے بیان کی نشان بد نہیں جاتی سارے کٹایا گھٹ نہیں جاتی. اس واسطے کوئی دل سے مارا ہے کسی کے بارے میں کہ اپنا ایمان نہ خراب ہو. وہ جلیل القدر صحابی نے 25 لاکھ مرتبہ میل میں حکومت کرنے والے فوج کا نظام ترتیب دینے والے پولیس کا محکمہ بنانے والے سرکاری چھاؤنیاں تعمیر کرنے والے عدل و انصاف دنیا کے عدل و انصاف کی حکمرانی کرنے والے پہلے خلیفہ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غریبوں کے وظیفے مقرر کیتے ماڑے لوگوں کے وظیفے مقرر کیتے اور کئی نظام قائم کیتے جہے نظاموں دیکھ کے آج دنیا کے غیر قوماں بھی جہاں نے اپنے حکومت کے نظام چلانیاں ہوئی. اتنے جلیل القدر صحابی جنہوں کے نام تو بڑے 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 پوری دنیا کے بڑی لرزہ قائم ہو گیا. جدو حضرت عمر کا نام سنتے ہیں لوگ تھر تھر کمانا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ حکمران نہیں آپ کا نام سن کے تھر تھر کمانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سادگی کا یہ عالم ہے. سادگی کا یہ عالم ہے. کپڑے پہنے نے تو پھٹے بنا نیند آتی ہے تو پھٹے زمین کے اوپر جاؤ کھجور کا درخت ہے نیند آئی ہے تھکے ہاتھ کا اشارہ بنا کے پھٹے زمین کے اوپر لیٹ سکتے. یہ سادگی کا عالم ہے. شام بھٹاؤں گا ہے جد مقدس بھٹاؤں گا ہے علاقہ بھٹاؤں گا ہے غلام نائے ماری باری غلام دینا اونٹ کے سواری کے سوار ہو کے جا رہے ہیں. اگے لوکی دیکھن واسطے کھڑے نے غیر لوکی یہودی غیر قوماں آپ کے انتظار کھڑی نے دیکھیے نہیں صحیح حضرت عمر کون ہے جنہوں نے یہ ہے بڑے جنہوں کا اتنا بہت ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر صفائی بچا دیتی ہے. ہر پاس اسلام کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. اسلام کے ڈنڈے بج رہے ہیں. دیکھیے بھی صحیح عمر کون ہے جنہوں اسلام قبول کرتا ہے کر دینے کہ اللہ بھی مبارکہ دینا ہے. اللہ نے فرشتے زمین سے مبارکہ دینے واسطے آتے ہیں.
باری غلام کی سواری دی آئی تے آپ دی پیدل بہار گھر دی واریاں لوگی تو ویستے میں تے پتہ نہیں آقا کے رہتے غلام کے رہے کوئی کہتا یارو جنہا سواری تے سوارے کوئی حق میں وہ ہو سکتا ہے مسلمانہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا یارو نہیں لگتا جنہا پیدل سوارے وہ لگتا ہے نہ رہ سکے صحبہ کو پوچھا اور تسلیم سے ہی تو امیر مومنین کون ہے صحابہ کے منیجر سواری بھی دوار پھڑ کے پیدل چاہتے ہیں جو صدر خلیفہ نے انہاں لوگوں نے اپنی کتاباں جو پڑھیا سی کہ جہاں یہ ملک شام میں بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ نشانیاں وہ جسم تے ترتیاں لگیاں ہوئی وہ اس طرح کا جسم ہوگا ایسا قد ہوگا اس طرح کا ہوئی ہوگا اس طرح کا رنگ ہوگا وہ جسم کے اتنے کپڑے کے اتنے ترتیاں لگیاں ہوئی جی تو خانہ حیثیت نہ ہوئے گا خلیفہ پیدل چل رہا اگے چل کے آؤں رہا تو غلام سواری کے سوال ہوئے جدو نے دیکھے نا ساریا نشانیاں یہاں سے پوریا نے نام ہی وہی پوریا بھی وہی ہے شکل بھی وہی ہے عمل بھی وہی ہے انہاں بغیر جنگ تھی انہاں کے جنگ کر کے جو رہے ساریا نشانیاں اس بندے جو وہی گئے کیوں دنیا برباد کے دیکھتے ہیں انہاں بغیر جنگ تھی وہ سارا علاقہ جو ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں نے قبضے ہوئے تھے میرے دوستو وقت خلیفہ نے ساری دنیا چھٹی ہے رات ہوتی ہے راتی جاگ جاگ کے پیرا گھننے گلی مریا چل جل کے پیرا گھننے کوئی خاکے میں دیتے نہیں کوئی بھوکھا دے نہیں کوئی مسافر دے نہیں راتی گلیاں کو بازار جنا پھر کے کشت کرتے نہیں لوگ تو سنتے نہیں جنہاں جو حکمراں نے جاگتے ہونا انہاں دی رعایا سکون دی نیند سوندی تے جنہاں دے حکم ستے ہونا تے اوتھے عوام جاگ جاگ کے راتاں گزارتے اج ہر بندہ خطرے وچ کیوں سارے حکمراں ستے عوام دی فکر کوئی تے جدوں پہلے دان دین والے حکم ہونا تے پھر عوام فکر بے خبر ہو کے سوندی انہاں دی کوئی فکر نہیں سارا حکم جاگ جاتا پتا ہے میرے دوستو ساری رات جا کے پیرا پہ گرنے نہیں کئی جو گزرتے نے رونے کی آواز ہوتی ہے کئی بچے نے رونے کی آواز سن کے اندر چلے جاتے ہیں پوچھا بی بی کو نے چولہے کے اوپر ایک پتیلا رکھے کھلیا تو بات کی پوچھا کہ بچے کیوں رہتے ہیں اب میری کارخانہ پر اسے پتیلا رکھے اسے پانی رکھے پانی بچوں میں دیکھتا رہی دن قیامت کو صحابہ دے عمر کا معاملہ ہوتا میں اللہ کی بات کا جس کیا آپ من رہے عمر کو دسن تو بغیر کی میں پتا چل سکتا ہے عمر کو گزار کی خیر اسی وقت کی غلام نہ لیا بیت المال کی جا کے گدام جو ایک بوری اپنے کندھے میں چوک کے لے آمدنی غلام اصرار کر رہے آقا تسی بوری نہ اٹھا آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے حضور میرے تھا تو جواب دے نا یہ تو جواب دے نا دے بوری تو جو میں غلام خاموش ہو گئے اپنے کندھے میں بوری چوک کے دے لیندی اپنے ہاتھی کھانا پکا دے بچوں کو کھلا کے مسئلہ پسند ہے اور جس عورت پھر دوبارہ دی صبح ہوئے جی ایک گل کا فیصلہ ہوئے تو آپ کی کچہری میں آپ نے فرمایا کہ جو کچہری جائے میری تو عمر میں یقیناً طور سے موجود ہوں گے انہوں یہ نہیں پتا عمر نہیں ساتھی سرکار نکلیاں چپتے رہتے ہیں ہمارے میرے دوستوں اب انسان کا کنکا بجانا ہے پتر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پتر تیری سو توڑا پورا کرو پتر کی جان نکل جاتی ہے آپ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پتر کا معاملہ ہے تو پھر معاف کر دئیے معاملہ کسی اور طرف لے جائیے جان نکل جاتی ہے نہیں میرا قانون ہے پوری کرنا ہے کہ سو
نے پوری کر سبحان اللہ اس دن انسان کا ہر بھی پورا ہوئے تو میرے دوستو بڑوں کو بدتر کر کے نہیں کر سکتا بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی کہتے جرا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگا تمہار مولا بھی شیر خدا بھی ہوئے کہ دنیا کے جرم کا نام و نشان مٹ جائے دنیا کے جرم بڑے کاش کہ آج سارے حکمران میں نہ چیزیں سوچیں اسلامی قانون اللہ کے رسول کا قانون ایسا ہے کہ آپ ساتھ فکر نو جب تو ختم کرنے والا قانون ایسا قانون دنیا میں کوئی نہیں اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس جیسا قانون بنایا دیکھو مالک ہی جو جنہیں پیدا کیتا ہے وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے مخلوق کو نہیں جانتی انہیں قانون وہ بھیجا جنا ساری کائنات واسطے دستور العمل ہے جنہیں عمل کر کے ہر ایک کی عزت میں محفوظ ہے جان میں محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے میرے دوستو ایمان بھی محفوظ ہے سب کچھ محفوظ ہے اللہ کے رسول کی عطائیں کر کے اللہ کے رسول کی تحریر کر کے ٹائم ہو گیا آخری بات کر کے یہ دلیل اور قدر صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کے آئے اپنے مالک کی کہ روزانہ میں کتنے نار یومیہ میرے کو اجرت لینے جو پوچھا کہ تو کام کی کرنا ہے تو جو دسیا کہ آپ نے فرمایا بھائی تو بڑا ہنر ماندکاری کرے یہ کچھ زیادہ نہیں تیرے واسطے کہ پیسے اجرت کو زیادہ نہیں آپ نے فرمایا تو بڑا ہنر ماندگران ہے جانا یا موٹے کہ آپ انسانوں کی چکی بنا کے دے تو بڑا کاری کرے آپ جان رہے ہیں کہ تبدیل آ گیا اگلا کہ ایک ایسی چکی بنا کے جانا جن کی شہرت مشرق کو لا کے بدر کا حکم سمجھ گئے اجنبی غلام سانو تبدیل ہے گیا لیکن پتہ کے دیکھا نہیں آج تک تو تھوڑا جائے کسی کو طاقت ہو کر نہیں کرو کہ نہ پہلے پہنچ لیں گے تو جو بات دسے نا کہ وہی ہوئی دس ہے کہ وہی دس لیں گے لیکن کوئی ہدر نہیں نماز کی ہاتھ میں امامت فرما رہے ہیں آپ کے حجر کا بعد اسے غلام نے آگے دیکھی پھر دائیں بائیں میں کئی لوگوں کو زخمی کرتے ہیں ایک صحابی نے پھر اپنی گرفت لے لیا کہ قید کو ڈرتے ہیں گرفتاری کو ڈرتے ہیں انہیں اپنے آپ نے حجر مار کے آپ ہی ہلاک کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دسو تو صحیح وہ کون آدمی ہے جنہیں حجر مار کیتا ہے جو لوگوں نے دسیا نا کہ حضرت مغیرہ کا غلام ابو لہب ہوئے آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کی ذات کا ساری موت شہادت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی شکر اللہ کی ذات کا ٹائم قریب آ گیا سمجھ لگ گئی سارا ٹائم آ گیا تو پھر اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا جا اگر اللہ عائشہ صدیقہ کو انہوں کو اجازت مانگو کہ سانو سرکار کے پہلے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی یہ کم مرحب سی جڑا آئی تک ہے اس دن چاپ کی شہادت آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کے رو رہی ہیں آپ نے فرمایا بیٹا میرے آؤں تو میں پہلے ہی پتا چل چکیا لیکن اپنے نصیب حضرت عمر کو ترتیب دینی ہے جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی تھی سرکار نے پہلے تو ہونے واسطے لیکن حضرت عمر کو میں اپنے سے ترتیب دینی ہے میں اجازت دینی ہے خوشی نہ اجازت دینی پھر دوبارہ فرمایا بیٹا تم وقت میں حلیفہ ہوں میرے مثال کے بعد ایک کوئی پھر اجازت مانگے ہو اگر اجازت دے دیں خوشی نہ سرکار نے پہلے سے دفن کر دیو لیکن مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع سے دفن کر دیو جدو دوبارہ پھر اجازت مانگی آپ نے پھر دوبارہ اجازت دی میرے دوستو ایک چھوٹا سا مقام ہے کہ کسی کو سرکار سے پہلے سے قبرستان سرکار سے پہلے سے جنم دے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ
دوستو چھوٹا جا مقام نہیں، یہ بڑا بڑا مقام ہے کہ کسی نے سرکار دے پہلے سے جگہ دے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا پاکا دے صدقے سانوں بھی سرکار دی حاصمائیت نصیب فرمائے۔ اللہ انہاں پاکا لوگوں دے سائے تے سانوں رکھے، انہاں دی میت جی اٹھائے، انہاں دی میت حشر فرمائے، انہاں پاکا لوگوں دی سچی کلامی دی محبت فرمائے۔ آمین۔